اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دو چیز کا مجموعہ بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ ایک انسان کا جسم ہوتا ہے اور ایک انسان کی روح ہوا کرتی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، ان کا پتلا بنایا۔ پتلا بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر روح کو ڈالا، تب جا کر کے انسان کا وجود ہوا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کا نام انسان قرار دیا گیا ہے۔ اگر انسان کے جسم سے روح نکل جائے تو عام طور پر انسان اس کو میت کہتے ہیں یا اس کو مردار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب تک انسان کے جسم میں روح رہتی ہے تو انسان چلتا بھی ہے، انسان پھرتا بھی ہے، انسان بات چیت یہاں تک کہ وہ ہر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن جب انسان کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان پھر کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ مٹی کے ڈھیر کی طرح اور ایک مٹی کی طرح وہ انسان زمین کے اوپر پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک مکمل انسان پانے کے لیے، ایک مکمل انسان وجود میں آنے کے لیے جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب انسان کے لیے جسم اور روح دونوں کے مجموعہ کا نام انسان قرار دیا گیا ہے تو اب انسان کو چاہیے کہ اپنے جسم کا بھی خیال رکھے اور اپنی روح کا بھی خیال رکھے۔ اب اگر کوئی اپنے جسم کا خیال رکھے گا اور روح کا خیال نہیں رکھے گا تو وہ بھی غلط پر ہوگا، اور اگر کوئی اپنے روح کا خیال رکھے اور جسم کا خیال نہ رکھے تو وہ بھی غلط پر ہوگا۔ قرآن اور حدیث ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اچھائی چاہتے ہو، اگر تم زمین کے اوپر اپنا نام و نشان چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قبر میں تم آباد رہو، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے تمہارا سر بلند رہے، تو اللہ کا پیغام یہ ہے کہ جہاں پر تم اپنے جسم کی صفائی کرتے ہو، ستھرائی کرتے ہو، اپنے جسم کو پاک رکھتے ہو، تو وہیں پر اپنے روح کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے، اپنے روح کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ جب جسم اور روح دونوں پاک ہو جائے گا، اللہ اکبر، وہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا اور وہ وہاں بھی کامیاب ہوگا۔ میرے عزیز و دوستو، انسان کی کامیابی کے لیے جسم اور روح دونوں کا پاک و صاف اور صاف ستھرا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ قرآن میں ارشاد فرمایا، کیا کہ قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ انسان، کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنی روح کو پاک کیا۔ میرے عزیز و دوستو، جسم کی پاکی کے ساتھ ہم کو روح کی پاکی بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم آپ سماعت کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو اچانک نبی پاک رک گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کیوں رک گئے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابیوں، یہاں دو قبر ہے، ان دونوں قبر والے کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے، اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دو قبر والے جن کو پکار کر رہے ہیں، میں
ان کی آواز کو سن رہا ہوں لیکن تم نہیں سن پا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ آخر ان دو قبر والوں نے کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کے سبب ان دونوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے؟ یہ دونوں تکلیف میں مبتلا ہے، یہ دونوں پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے کہا سنو، ان دو قبر والوں میں سے ایک تو وہ ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پیشاب کرنے بیٹھتا تھا، پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اس وجہ سے اس انسان پر اللہ کا عذاب ہو رہا ہے۔ اب میں کہنا چاہوں گا وہ قبر والا عذاب میں مبتلا ہوا اس وجہ سے کہ اس نے اپنے جسم کو پاک نہیں رکھا، اپنے جسم کو پاکی نہیں رکھا، ناپاکی سے نہیں بچایا۔ اور آپ سوچے کہ پیشاب کرتے وقت پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ لیکن جو انسان پیشاب کرے اور پیشاب کر کے وہ پانی بھی نہ لے تو اس پر کتنا عذاب ہوگا۔ جو انسان بیٹھ کر کے پیشاب نہ کرے وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرے، اور کھڑے ہو کر کے آدمی پیشاب کرے گا تو پیشاب کی چھینٹیں پیروں پر گرے گی، پیشاب کی چھینٹیں کپڑوں پر گرے گی، پیشاب کی چھینٹیں بدن پر گرے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچے گا، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارا ہر ایک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ اس بندہ کو قبر میں عذاب دوستو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے جو نہ بچے وہی عذاب کا حقدار ہوگا، وہ تو ایک مثال ہے۔ اب جو انسان اپنی بیوی سے رات میں ملا اور صبح اٹھ کر کے وہ نہیں لایا، اس کا جسم ناپاک رہے گا، وہ بھی عذاب قبر میں گرفتار ہوگا۔ آدمی چل رہا ہے، راستے میں کوئی ناپاک چیز ہے، گوبر ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، کوئی اور چیز نجاست ہے، وہ چلتے چلتے اس کے پیر میں لگ گیا اور وہ آدمی اسی حال میں رہ گیا، یا توجہ نہیں دیا کہ دھو رہے ہیں، ابھی دھو رہے ہیں، پتا چلا کہ آدھا گھنٹہ نکل گیا، ایک گھنٹہ نکل گیا۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں کہ پاک چیز کو ناپاک کرنا یہ شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، اللہ کے نبی کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے جسم کو پاک رکھو۔ اپنا جسم کیسے پاک ہوگا؟ غسل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ غسل میں فرض کتنا ہے، غسل میں سنت کتنا ہے، غسل میں مستحب کتنا ہے، غسل میں کیا کرنا پڑے گا تو ہمارا جسم پاک ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے ہمارا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر غسل میں ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض قرار دیا گیا ہے۔ آدمی ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچایا، اگر وہ چوپڑا کی ندی میں یا چوپڑا کی ڈیگی میں اگر وہ 100 سال تک بھی اگر ڈوبا ہوا رہے گا اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی نہیں پہنچے گا تو شریعت کے اعتبار سے وہ انسان پاک نہیں ہوگا، وہ ناپاک رہے گا۔ کیا پتا چلا کہ ضروری ہے کہ ہم شریعت کی تعلیم حاصل کریں، ضروری ہے کہ ہم پاکی کی تعلیم حاصل کریں، ضروری ہے کہ ہم طہارت کی تعلیم حاصل کریں، ضروری ہے کہ کپڑے کو ناپاک ہو جائے تو کیسے دھوئے کہ ناپاک کپڑا ہمارا پاک ہو جائے۔ نہیں تو کپڑا پہن کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری نماز ادا نہیں ہوگی، کپڑا پہن کر کے ہم تلاوت کریں گے تو ہماری تلاوت قابل قبول نہیں ہوگی۔ پتا چلا کہ اللہ کی عبادت اگر کرنی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کا اگر تحفہ پیش کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اپنے جسم کو پاک رکھے، اپنے کپڑے کو پاک رکھے۔ اگر ہمارا جسم اور کپڑا پاک ہو جائے گا تو ہماری عبادت بھی صحیح ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ میرے عزیز و دوستو، میں عرض کر رہا ہوں کہ جسم کے ساتھ اور روح دونوں کی پاکی ضروری ہے۔ تو ایک قبر
पेशाब की छींटों से नहीं बच सकता। अब दूसरा कब्र वाला कौन है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि वह अमल आखिर दूसरा आदमी वो है जो चुगली किया करता था, चुगली करता था, इसी वजह से अज़ाब कब्र में उसको गिरफ्तार किया गया है। चुगली किसे कहते हैं? इनकी बात यहाँ तक पहुँचा देना और इनकी बात वहाँ तक पहुँचा देना, उसको चुगली कहा जाता है। एक दूसरे के बीच में झगड़ा करा देना, एक दूसरे की बात को यहाँ से वहाँ पहुँचा देना, इसको चुगली कहा जाता है। आप अंदाजा करें ये चुगली करना ये कौन सा पाप है, ये कौन सी नापाकी है? ये आपकी रूह की नापाकी है, आपके दिल की नापाकी है, आपके नफ्स की नापाकी है। अल्लाह के नबी ने कहा जो चुगली करता है वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा। पता चला कि सिर्फ चुगली करने वाला नहीं, जो हसद करेगा वो भी अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होगा, जो चुगली करेगा वो भी गिरफ्तार होगा, जो गुस्सा से रखेगा वो भी गिरफ्तार होगा, जो दुश्मनी करेगा वो भी गिरफ्तार रहेगा, जो हसद करेगा, जो जुल्म करेगा, आपस में भाई भाई में लड़ाएगा, भाभी और नंदन में लड़ाएगा, सास बहू में लड़ाएगा, एक खानदान दूसरे खानदान में लड़ाएगा, एक समाज दूसरे समाज में लड़ाएगा। यानी जो इंसान आपस में खून खराबा करे, जो इंसान आपस में एक दूसरे को लड़ाए, तो नबी का पैगाम यह है, नबी का दर्स यह है कि वो इंसान जमीन के ऊपर अगर आराम से रहेगा तो रह सकता है, लेकिन जब जमीन के नीचे जाएगा, वो कब्र में पहुंचेगा तो वहां आराम से नहीं रहेगा, बल्कि इस चुगली करने की वजह से, हसद करने की वजह से, जलन करने की वजह से, दुश्मनी करने की वजह से अल्लाह उस बंदे को कब्र में अज़ाब अता फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये है कि अपने जिस्म के साथ रूह की पाकीज़गी जरूरी है। जिस्म को भी पाक रखे, रूह को भी पाक रखे, तब जाकर के हम कामयाब हो सकते हैं। और अगर सोचे कि जिस्म को हम साफ सुथरा कर लेते हैं लेकिन रूह का ख्याल नहीं है, तो याद रखे आप कामयाब नहीं होंगे। कुरान ने कहा कामयाब है वो इंसान जो जिस्म के साथ अपनी रूह को पाक और साफ रखा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को जिस्म और रूह दोनों की पाकीज़गी करने की तौफीक अता फरमाए। बोलने में जो गलती हो अल्लाह माफ़ अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह व